السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے سمجھدار اور بہادر بچوں، سمجھدار ہیں نا آپ؟ ساری باتیں اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، اسی لیے مجھے آپ سب بہت پسند ہیں۔ چلیے آج ہماری کہانی ایک عجیب و غریب سی کہانی ہے اور اس کا عنوان ہے حیرت انگیز دعوت۔ اسے آپ کے لیے لکھا ہے گلے رانا نے۔ دیکھیے تو صحیح کیسی دعوت تھی۔ قصبے کے تمام بچے بہت پرجوش تھے، ان کے لیے ایک دعوت کا بلاوا آیا تھا۔ یہ دعوت میڈم ٹوئنکل کی طرف سے تھی۔ میڈم ٹوئنکل ایک حیرت انگیز شخصیت کی مالک تھیں۔ وہ مختلف قسم کے جادوئی کرتب اور کھیل جانتی تھیں، بہت ہی خوش مزاج خاتون تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سب بچے اس دعوت میں جانے کے لیے بہت ہی پرجوش تھے۔ تم لوگوں کو تمیز کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بچوں کی استانی نے کہا۔ میڈم ٹوئنکل کو لالچی اور بدتمیز بچے بالکل بھی پسند نہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا۔ دعوت والے دن سب بچے بہت اچھی طرح تیار ہوئے اور میڈم ٹوئنکل کے گھر پہنچے۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا اور ان کے نام کی طرح چمک رہا تھا۔ گھر کے باغ میں طرح طرح کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ میڈم ٹوئنکل نے سب بچوں کو خوش آمدید کہا۔ دن بخیر بچوں، تم سب لوگ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں ناشتے میں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو ملیں گی۔ پیٹر نے ٹام کے کان میں سرگوشی کی۔ میڈم ٹوئنکل کے کان بہت تیز تھے، ان کے کانوں نے یہ سرگوشی سن لی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پیارے بچوں، آج کی دعوت آپ سب کے لیے بہت ہی انوکھی اور دلچسپ ہوگی، لیکن آپ لوگ اپنے رویے کے بارے میں ذرا محتاط رہیے گا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ جادوئی کرتب دکھاؤں گی۔ میڈم ٹوئنکل نے سب بچوں کو رنگین غبارے دیتے ہوئے کہا۔ بچے نہایت ذوق و شوق سے غبارے اڑانے لگے، وہ بہت خوش تھے۔ اور پھر گلوریا نے اپنا غبارہ کھیلتے کھیلتے ایک جھاڑی کے قریب پھینکا تو وہ ایک کانٹے سے الجھ کر پھٹ گیا۔ ٹھا! گلوریا گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگی۔ میڈم ٹوئنکل گھبرائی ہوئی بھاگی چلی آئیں۔ گلوریا، خیر تو ہے؟ تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے؟ دکھاؤ، خون تو نہیں نکل رہا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ میرا غبارہ پھٹ گیا ہے، وہ چیخ کر بولی، اور میڈم ٹوئنکل کا منہ بن گیا۔ اچھا تو بطخ کی طرح چلا کیوں رہی ہو؟ میڈم ٹوئنکل نے سختی سے کہا۔ اور پھر ایک بہت عجیب واقعہ ہو گیا۔ گلوریا ایک بطخ میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے اپنی چونچ مزید رونے کے لیے کھولی، مگر وہ بطخ کی طرح قاں قاں کر کے رہ گئی۔ اوہ، یہ ضرور آپ کا جادوئی کمال ہے، بچے خوشی سے چلائے۔ ہاں، اور تم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار نہیں کیا تھا۔ مت رو گلوریا، یہ جادو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ آنٹی، کیا آپ کو میرا خوبصورت ڈریس پسند آیا؟ یہ میری آنٹی نے مجھے تحفے میں دیا تھا، پولی نے کہا، جو ایک ننھی مغرور لڑکی تھی۔ اس نے چاروں طرف سے گھوم کر اپنا قیمتی فراک میڈم ٹوئنکل کو دکھایا۔ پولی، تم تو بالکل مور کی طرح مغرور ہو، میڈم ٹوئنکل نے ناگواری سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی پولی ایک مور میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے رونے کے لیے منہ کھولا، مگر ایک کی بھیانک اور نوکیلی آواز نکال کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے، بوبی نے خطرے کی گھنٹی بجتے ہوئے محسوس کر لی۔ آؤ بچوں، چائے پی لو، میڈم ٹوئنکل نے کہا، اور سب بچے اندر بھاگے۔ اندر ناشتے کا زبردست اہتمام تھا۔ پیٹر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ بہت لالچی لڑکا تھا۔ اس نے بڑھ بڑھ کر کیک، بسکٹ، سینڈوچز اور کبابوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے۔ دوسرے بچے اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ تم بکری کی طرح لالچی ہو پیٹر، سب کچھ چر جاتے ہو، بوبی نے کہا،
اس کے ساتھ ہی پیٹر بکری بن گیا۔ اب کرسی پر ایک بکری بیٹھی ممیا رہی تھی۔ سب بچے ہنسنے لگے۔ بچوں، تم لوگوں کو جو چیز پسند ہو وہ بلا تکلف کھا سکتے ہو، میڈم ٹوئنکل نے کہا۔ سب بچے اپنی اپنی پسند کی چیزیں نکال کر کھانے لگے، سوائے ڈک کے۔ وہ انتظار کر رہا تھا کوئی اس سے کھانے پر اصرار کرے تو وہ کھانا شروع کرے، مگر ظاہر ہے کہ سب کھانے پینے میں مصروف تھے، لہٰذا کسی نے اس سے کھانے پر اصرار نہیں کیا۔ ڈک بہت اداس ہوا۔ کافی دیر تک وہ خالی پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر بیٹھا رہا، پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا بات ہے ڈک، کیا تم بیمار ہو؟ میڈم ٹوئنکل نے پوچھا۔ نہیں، مگر کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، سب خود کھانے بیٹھ گئے اور مجھ سے کسی نے پوچھا تک نہیں کہ میں کیا کھاؤں گا، میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، ڈک نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ اوفو، کیا میں نے تم سب لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ جس کو جو پسند ہو وہ کھا سکتا ہے؟ میڈم ٹوئنکل نے بے صبری سے کہا۔ تم بالکل گدھے ہو، اور ڈک ایک ننھا سرمئی گدھا بن گیا۔ دوسرے بچے ہنسنے لگے۔ کیا میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ جھاڑیاں لاؤں پیارے ڈک؟ مارٹن نے کہا اور دوڑ کر باغ سے کچھ جھاڑیاں لے آیا۔ اسے ڈک کے منہ میں جھاڑیاں ٹھونستے دیکھ کر میڈم ٹوئنکل نے اسے ڈانٹا۔ مارٹن، تم بالکل بندروں والی حرکتیں کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ہی مارٹن بندر بن گیا۔ بچوں کے قہقہے گونج اٹھے۔ بہت خوب، میرا گھر تو چڑیا گھر میں تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، میڈم ٹوئنکل نے وہاں موجود جانوروں اور پرندوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر، اب تم سب باغ میں جا کر لنگڑی چال کھیلو، جب تک میں چائے کے برتن دھو لیتی ہوں۔ سب بچے باغ میں آ کر لنگڑی چال کھیلنے لگے۔ فینی چیٹنگ کر رہی ہے، ابھی اس نے اپنا دوسرا پاؤں بھی زمین پر رکھا ہوا تھا، این چلائی۔ تم خود بے ایمانی کر رہی ہو، ابھی تمہارے بھی دونوں پاؤں زمین پر تھے، جان چلایا۔ اور تم بڑے ایماندار ہو، یہ کہہ کر این نے اسے دھکا دے دیا۔ جان نے بھی ایک جوابی دھکا دیا۔ دوبارہ شروع کرو، تم سب لوگ بے ایمانی کر رہے ہو، ٹام چلایا۔ جولی، میری فراک پکڑ کر مت کھینچو، تم اسے پھاڑ دو گی، ایمی نے گلا پھاڑا۔ جان نے جولی کو مارا اور اس نے جان کو جوابی تھپڑ مارا۔ ایمی نے فینی کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ وہ سب چیخ چیخ کر لڑ رہے تھے اور مار پیٹ میں مصروف تھے۔ میڈم ٹوئنکل دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ کیا یہ بچے صرف 10 منٹ کے لیے بغیر لڑے اور چلائے نہیں کھیل سکتے ہیں؟ کتے بلیوں کی طرح لڑنا بند کرو، کچھ تو شرم کرو۔ ان کے چلاتے ہی سب لڑنے والے بچے کتے اور بلیاں بن گئے۔ میاؤ میاؤ اور بھوک بھوک کی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ میڈم ٹوئنکل نے ان سب کی جانب دیکھا۔ بطخ، مور، بکری، گدھا، بندر اور بے شمار کتے اور بلیاں، کیا دعوت ہے، انہوں نے کہا۔ خوب، میں بچوں کی ایک دعوت کرنا چاہتی تھی، نہ کہ ایک زوم میٹنگ۔ بہتر ہے کہ تم سب لوگ اپنے گھر جاؤ۔ جس بچے نے بھی دل میں جانوروں جیسی حرکتوں سے توبہ کر لی، اس پر سے جادو کا اثر دور ہو جائے گا۔ لہٰذا بطخ، مور، بکری، گدھا، بندر، کتے اور بلیاں یہ سوچتے ہوئے غمگین سے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے کہ ان کے گھر والے انہیں اس حلیے میں دیکھ کر کیا کہیں گے۔ مگر آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جیسے ہی بچے اپنے اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے، وہ دوبارہ سے بچوں اور بچیوں میں تبدیل ہو گئے۔ سب بچوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کتنی حیرت انگیز دعوت تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے ننھے ساتھیوں؟ اگر آپ اس دعوت میں شریک ہوتے تو کیا آپ بھی کسی جانور یا پرندے کا روپ اختیار کر سکتے تھے یا انسان ہی رہتے؟ اور اگر بنتے تو آپ کیا بنتے؟ ذرا سوچئے تو۔ اور یہ مت بھولیے گا کہ کل جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن نہانا، خوشبو لگانا، اچھے سے تیار ہونا، پیارے نبی پہ بہت سارا درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو آسانیوں میں رکھے۔ اللہ حافظ۔